پاکستان میں بھی پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، انارکی ہے، مہنگائی ہے اور ایک نفسا نفسی کی کیفیت ہے. تو چاہے تہران ہو، لبنان ہو، شام ہو، افغانستان ہو، عراق ہو یا اسلام آباد، مسلم ممالک میں ہی کیوں ڈی اسٹیبلائزیشن؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں جی، بڑی واضح ہے. اب پاکستان کی بات تو میں پہلے کر لوں پھر ادھر جاتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں اب سچویشن یہ ہے کہ آپ واحد دنیا میں اسلامی ملک ہیں جس کے پاس اٹامک پاور ہے. ٹھیک، یہ ان کو کھٹکتا ہے. ظاہر ہے جو اس وقت اپنے آپ کو ناخدا بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خدائی کے دعوے دار ہیں، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ یہودی لابی ہو، خواہ وہ اسرائیل ہو، ان کو پاکستان کھٹکتا ہے. اب پھر عمران خان کیوں کھٹکتا ہے؟ دیکھیں اب تو یہ ڈرامے شامے ختم ہو گئے، سائفر کا مقدمہ ختم ہو گیا. سائفر کے کیس میں پراسیکیوٹر جنرل بڑے آنریبل سابق جج ہیں سید حامد علی شاہ صاحب، انہوں نے آ کر کہا ایک لائن میں عدالت میں کہا، اور اس کے بعد سے وہ واپس بھی نہیں آئے، اس کو چینج کر دیا. یہ بھی آپ دیکھیں گے بدنیتی. اس نے کہا جی انہوں نے کہا جی سائفر میں کیا لکھا ہے؟ جج نے پوچھا ون لائنر بتائیں. انہوں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے عمران خان کو ہٹا دو ورنہ پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. اور عمران خان کیوں کھٹکتا ہے؟ عمران خان اس لیے کھٹکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے وہ شخص کہتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، جب آپ lives in our heart. in our heart، اور جب آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. کیا بات. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انٹرنیشنل ڈے اس کو منوایا وہاں کھڑے ہو کے. یہ آن ریکارڈ ہے. آن ریکارڈ ہے. تیسری بات جب انہوں نے کہا وہاں کھڑے ہو کے بھی کہا اور ہر موقع پہ کہا کہ مودی جو ہے وہ ایک گجرات کا کسائی ہے، انسانوں کا قاتل ہے. آر ایس ایس جس انداز سے وہ اس کو فلورش کر رہے ہیں اور ان کو انکریج کر رہے ہیں، کھل کے انہوں نے بات کی ہے. اسی طرح آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اسلام کا قلعہ کی بات کرتے ہیں پاکستان کو، تو پھر دشمنوں کی سازش یہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ. آپ کی پارٹی کے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل اور علی محمد خان کی کل میں اسمبلی میں تقریریں دیکھ رہا تھا، عقیدہ ختم نبوت پہ پوری قوم کی ترجمانی کی ہے. بالکل ترجمانی کی ہے، انہوں نے کھل کے بات کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اچھا پھر اس کی کمزوری کوئی نہیں کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہے. اس کی جائیدادیں دبئی، لندن، سوئٹزرلینڈ آپ کو امریکہ میں کسی جگہ نہیں ملیں گی. آج آپ دیکھ لیں نا، گندم سکینڈل آیا، کیا پاکستان میں کسی ایک نیب ایف آئی اے نے کوئی نوٹس دیا؟ نہیں. 400 ارب روپے کا فراڈ ہے، سکینڈل ہے. اسی طرح پنجاب کے کسانوں کو 800 ارب روپے کا نقصان ہوا. آپ دبئی لیکس اٹھا لو، کن کے نام آئے؟ شریف فیملی کے بچوں کے نام، ٹھیک ہو گیا. زرداری کے بچوں کے نام، محسن نقوی کے بچوں کے نام، فیملی کے نام. راؤ انوار جو زرداری صاحب اپنا بچہ کہا کرتا تھا، 77 پراپرٹیز نکلی ہیں. اچھا عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ منی لانڈرنگ کا پیسہ آپ کے ملکوں میں آتا ہے اور آپ ان کو ڈسکریج نہیں کرتے. یہ منی لانڈرنگ کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کھل کے بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کا یہ قصور ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ عالم اسلام کا پاکستان کا مقدمہ لڑا؟ بالکل، دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا، عالم اسلام کا مقدمہ لڑا. اور پھر آپ صرف عمران خان کو کیوں ٹارگٹ کیا انہوں نے؟ مجھے بتا دیں ایرانی صدر کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ ان کی شہادت آپ کے سامنے ہی ہے. ان کے جو کمانڈر ان چیف تھے، ان کا جو عراق میں جاتے ہوئے جو شہادت ہوئی، کیا عمران خان کا اور فوج کا مشترکہ دشمن ہے انٹرنیشنل جو ہے؟ دشمن ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں جو عوام اور فوج کو لڑا کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کر کے سیرین پیٹرن پہ چلنا چاہتا ہے. شام میں جو شام آپ چلے جائیں، لبنان میں کیا ہوا، اور اس سے آگے آپ چلے جائیں یمن میں جو کچھ ہوتا رہا، اس سے آگے آپ پہ چلے جائیں لیبیا میں کیا ہوا بیسیکلی. اچھا مصر میں کیا ہوا؟ دیکھیں مرسی کی حکومت کو گرایا گیا، اپوزیشن کا احتجاج کرایا گیا، وہاں ایک کٹ پتلی کو مسلط کیا گیا. عبدالفتاح سیسی آئے تھے، وہ عبدالفتاح سیسی آئے اور آج تک وہ قابض ہیں اور ان کو ہر ایک کی سپورٹ حاصل ہے. اور سینا کا بارڈر بند ہے، غزہ کی پٹی والا ابھی تک وہ بند ہے. افسوس کی بات ہے، یعنی وہاں اگر پاکستان کی صرف امداد ہی وہاں دی جاتی رہی تو لوگوں کی جو اچھا ایک چیز بتائیے، چونکہ ذمہ دار ہے آپ اپنی پارٹی اور کے، آخری جو اسماعیل ہانیہ کی جو شہادت ہے، اسی پہ آ رہا ہوں. ایک بات یہ بتائیں کہ پاکستان ہم سب کا ہے، الحمدللہ پولیٹیکل ڈیفرنسز ہر کس ہو جاتے ہیں اپنے، لیکن مل بیٹھ کے اس کو ریکنسائل کریں، ڈائیلاگ کریں، بات چیت سے حل ہو. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے.
تو کلمے کے ماننے والے جن کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، ختم نبوت پہ یقین ہے، اسی ملک پہ سب کی نظریں کیوں ہیں اور یہاں کی فوج کو کمزور کرنے پہ کیوں تلے ہوئے؟ اب دیکھیں نا، بارڈر پہ دہشت گردی کے خلاف جانیں دے رہے ہیں ہمارے فوجی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، پولیٹیکل پارٹی سب مل کے ایک جوائنٹ نیریٹو بنائیں تاکہ یہ ملک مستحکم ہوگا تو حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اس پر، یہ حدیث میں پریڈکشنز ہیں، اور پھر عالم اسلام کو لیڈنگ رول کے طور پہ لیا جائے گا، پاکستان لیڈ کرے گا اس کو، اس کے لیے کیا فارمولہ دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ احساس ہونا بڑا ضروری ہے۔ کرپٹ مافیا کو تو یہ احساس ہو نہیں سکتا، ان کی مجبوریاں ہیں، ٹھیک، ان کی مجبوریاں یہ ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم آپ کی پراپرٹی ضبط کر لیں گے، آج وہ ایک قانون بنائیں، سارا یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے ان کا ختم کر دیں، وہ فارغ۔ دیکھیں، کرپٹ آدمی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کو مافیا جس طرح چابی پھیرے گا وہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے ان سے تو توقع اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کیا آرمی چیف اور خان صاحب کے درمیان کوئی رابطے یا انڈائریکٹ ڈائریکٹ کوئی برف پگھل سکتی ہے کہ ملک کے لیے اکٹھے ہو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں، فوج ہماری ہے، ہمارے لیے کوئی بھی اسٹرانگ ملک نہیں رہ سکتا جب تک فوج ان کی اسٹرانگ نہ ہو، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میرے سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری فوج ہے۔ یعنی پاکستان مقدم ہے شخصیات سے، یہ آپ کا نیریٹو ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ اور پاکستان دیکھیں، آج جو دشمنوں کی سازش ہے وہ بھانپ کے عمران خان نے یہ بات کی ہے، چونکہ جن چوروں کو مسلط کیا گیا ان کی اپنی پراپرٹیز ملک سے باہر پڑی ہوئی ہیں۔ سمپل بات ہے، آپ آ جائیں، اس ملک کو آئین اور قانون کے راستے پہ چڑھا دیں، جمہوریت کو تماشا نہیں، جمہوریت کو جمہور کا فیصلہ تسلیم کریں، آپ مسائل حل کر لیں گے، حکومت آ بالکل کر جائے لیں گے۔ گی۔ اس لیے کہ دیکھیں، جو پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اس کو ایک اخلاقی، آئینی اور قانونی طور پر اس کی ایک لیجٹیمیسی ہوتی ہے۔ اچھا، آخری ایک چیز، نمبر ٹو، دیکھیں، پبلک سپورٹ کی جو گورنمنٹ ہوگی جب وہ ریفارمز کرے گی یا سخت فیصلے کرے گی، لوگ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیں گے، کیونکہ وہ ان کی حکومت ہوگی اور ان کے لیے کام کر رہی ہوگی، اعتماد ہوگا، کرپشن نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک چونکہ آپ سینئر وکیل بھی ہیں، کہ جو ہمارے آئی ایم ایف یا آئی پی پیز کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں سعودی معیشت میں، انٹرنیشنلی جو ہمارے اوپر برڈن ہے، تو یہ کوئی لا ہے کہ جو ہمارے لوگوں کی بزنس امپائر ہے، پراپرٹیز باہر ہیں یا بلیک منی انہوں نے باہر رکھی ہوئی ہے، تو آئی ایم ایف کو یا ان کو خط لکھیں کہ بھائی یہ جو پیسہ سعودی معیشت میں آپ نے جھگڑا ہوا ہے، قرضے دے رہے ہیں، پبلک پہ تو نہیں لگا، اسرافیہ اسٹیٹس کو پہ لگا ہے، لہذا ان کی پراپرٹیز پیسہ وہی آپ رکھ لیں تو ہماری جان چھوڑ دیں۔ یہ لیکن اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیٹیگیشن کرنی پڑے گی، اصل میں یہ سیاست کا شکار رہا۔ دیکھیں، سوئٹزرلینڈ کے پیسے جب آپ کے آنے تھے، آپ نے پاسبلٹی ہے، ویسے بالکل پاسبلٹی ہے کہ آپ وہاں خط لکھیں، ان کی ریکوری کرائیں۔ مجھے بتا دیں، آج بھی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ ان کو جو چھوڑ دیا، کس بات پہ چھوڑ دیا؟ صرف اس بات پہ چھوڑ دیا کہ جناب اصل کاغذ نہیں لائے۔ بھائی، جو بندہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ، جو بندہ اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہے کہ جی میں میرے ہیں، یہ ہیں وہ رسیدیں اور ذرائع، جب سپریم کورٹ بلائے گی میں جاؤں گا، آپ پھر قطری خط لے آئے۔ اور آج تک حسین نواز کہتا رہا کہ جی مریم نواز اس کی بینیفیشل اونر ہیں اور وہ ٹرسٹیز ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے کرپٹ لوگوں کو ڈھیل دینی ہے، چھوٹ دینی ہے، تو پھر اچھا آپ کہتے ہو کہ چائنیز ماڈل ہم لے کر آئیں گے۔ آپ نے سب سے چائنا میں کم سے کم ایک قانون تو ہے کہ جو کرپشن کرے گا اس کو ہینگ کیا جائے گا، سزائے موت ہے، ڈیتھ پینلٹی کریں نا، سزائے موت دیں۔ یہ تو معاشی قتل کر رہے ہیں، پیسہ یہاں سے لوٹ کے باہر لے جا رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ کی آدھی آبادی آج ستائے غربت کی لکیر سے۔ سیدنا عمر فاروق نے، جو ہم خلافہ ماڈل کی بات کر رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کوفہ بنا کے بھیجا، مال کے باہر انہوں نے ایک 12 دری دروازہ بنایا، پھاٹک سا، تو انہیں پتہ چلا، وہ جلوا دیا کہ لوگوں کی ایکسس نہیں ہے، گورنر ڈائریکٹ اس تک ایکسس ہو، انفارمیشن ہو، لوگوں کے مسائل حل کرے۔ تو یہ ایکویلٹی اور جسٹس پاکستان میں کب آئے گا جو خلفائے راشدین کا؟ دیکھیں، انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں جس طرح لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح عمران خان نے ان کو شعور دے دیا ہے، جس طرح اویئرنیس دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ آغاز ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نوجوان پڑھا لکھا اب یہ تبدیلی لائے گا خود اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ۔